اللہ کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یقیناً ہم تم کو خیر اور شر دونوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں۔ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مومن کے دو ہتھیار ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ شکر کو وہ خوشحالی میں استعمال کرتا ہے، صبر کو وہ مشکل حالات میں استعمال کرتا ہے۔ صبر اور شکر یہ ہماری ایمان کے دو پہیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ان دونوں کو جمع کر دیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر، مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ ہر حال میں بھلائیاں ہی سمیٹتا ہے۔ ولا يحصل ذلك الا للمؤمن، یہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے۔ فان اصابته سراء شکر، اگر اللہ اس کو خوشحال رکھتا ہے تو اللہ کا شاکر بن جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی رنج اور غم اس کو لاحق ہوتا ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں کام صرف ایک مومن ہی کر سکتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے شکر سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ شکر کا معنی ہے اظہار احسان مندی، محسن کا احسان ماننا، احسان کرنے والوں کا احسان تسلیم کرنا، اس کی ضد ہے کفر۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری مت کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے کفر کو شکر کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یقیناً ہم نے انسان کو راہ دکھائی ہے، اب اسے اختیار ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو وہ شکر گزار بن کر کے زندگی گزارے یا تو وہ ناشکرہ بن کر کے زندگی گزارے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے سارے بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک ہے شکر گزار اور دوسرے نمبر پر ہے ناشکرہ۔ ابلیس اولاد آدم کا دشمن ہے، یہ ازلی دشمن ہے، وہ اولاد آدم کو جہنم کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ ابلیس نے اللہ سے عہد کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پروردگارا میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ کر دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کی اکثریت کو میں ناشکرہ بنا دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر ایک ایسا لفظ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جاتی ہے، مخلوق کی طرف بھی کی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ کی صفات میں سے دو صفات شاکر اور شکور ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ کے شاکر اور شکور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے شاکر اور شکور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا قدردان ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی کرے اس کی نیکی کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، وہ اتنا قدردان ہے کہ جب بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، محض نیکی کا ارادہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے۔ اگر بندہ نیکی کو کر لے، نیکی کو انجام دے لے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ اس کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر کے اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا اجر اس کو دیتا ہے، اللہ کے اجر کے مقابلے میں، ثواب کے مقابلے میں اس کی نیکی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔
اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لاحق ہوئی، اتنے میں ایک کنواں نظر آیا، کنویں میں وہ اترا، پانی پی کر کے جیسے ہی وہ کنویں سے باہر نکلا دیکھتا کیا ہے کہ یہ کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اب اسے ترس آ گیا، اس نے سوچا اس کتے کی بھی وہی کیفیت ہے جو کیفیت کی کچھ لمحات پہلے میری تھی، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے موزے اتارے، موزے میں اس نے پانی بھرا اور اس موزے کو اپنے منہ سے لٹکا کر کے کنویں سے باہر نکلا اور اس پیاسے کتے کو اس نے سیراب کرا دیا۔ اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی چھوٹی نیکی، لیکن بدلہ دیکھیے جنت کی شکل میں اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے والی بنو اسرائیل کی فاحشہ اور بد کردار عورت تھی، تو اتنا قدردان ہے کہ اللہ بندے کی چھوٹے سے نیکی کی بھی قدر کرتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹے دار ڈالی پڑی ہوئی ہے، راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بس اس نے سے چھوٹا سا کام کیا، چھوٹی سی نیکی کی، راستے سے کانٹے دار ڈالی کو اس نے ہٹا دیا، اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اتنا قدردان ہے، وہ اتنا قدردان ہے، رائی کے دانے سے کم تر نیکی کی وجہ سے اللہ لوگوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا جہنم سے ہر اس شخص کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ تو ہمارا رب شکور ہے، ہمارا رب شاکر ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ جب ہمارا رب شاکر ہے، شکور ہے، تو پروردگار یہ چاہتا ہے، رب العالمین یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے اس کے بندے بھی اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان بس اپنے وجود کو دیکھے، انسان اپنی ذات پر نظر دوڑائے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے اسے مالا مال کیا ہے، اس کی ذات میں، اس کے وجود میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، بھلا وہ کائنات کی نعمتوں کو کیا شمار کرے گا؟ اللہ نے اس پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ کائنات سجائی ہے انسان کے لیے، اور اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنی ذات کے لیے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، یقیناً تم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ شکر کے 3 درجات ہیں۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ رب کریم کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرے جن سے وہ دن رات مستفید ہو رہا ہے، جن سے وہ دن رات فائدہ اٹھا رہا ہے، ان نعمتوں پر جو ہے رب کریم کا شکر ادا کرے۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں، دن رات ہم اللہ کی ان نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ کلمہ اللہ کی عطا کردہ نعمت سے بہتر بن جاتی ہے۔ تو اتنا قدردان ہے میرا رب،
تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے جن سے وہ دن رات مستفید ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے. شکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. یا کسی مصیبت زدہ کو آدمی دیکھے، پریشان حال کو آدمی دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اگر آدمی کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے. شکر کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان مصیبت میں گھرے رہنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرے. مصیبت میں صبر کرنے والے لوگ معاشرے میں ملیں گے، لیکن مصیبت میں شکر کرنے والے لوگ ہم کو نہیں ملیں گے. شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مصیبت میں گھرے رہنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی مومن بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ کیا کہا میرے بندے نے؟ فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اے پروردگارہ اس نے تیری حمد بیان کی، الحمدللہ کہا. اتنی بڑی مصیبت پھر بھی الحمدللہ. الحمدللہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہے. اس نے الحمدللہ کہا، واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. فرشتوں کا یہ جواب سننے کے بعد اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرنا اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا. اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا. یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں گھرے رہنے کے باوجود، پریشانیوں میں گھرے رہنے کے باوجود، مصائب میں گھرے رہنے کے باوجود بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، زبان پہ حرف شکایت نہ لائے. اب سوال یہ ہے بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے 3 انداز ہیں، ان تینوں کو اپنانا چاہیے. ایک ہے دل سے شکر ادا کرنا ہے، زبان سے، اور تیسرا عمل سے. دل سے شکر ادا کرنا یہی شکر کی اصل ہے. بندے کا دل اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے احساس سے معمور ہو، منعم حقیقی سے جس نے اس کو نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، رب کائنات سے بے انتہا محبت ہو اس کے دل میں. دل سے شکر ہے یہ کہ بندے کا دل اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے احساس سے معمور ہو، اللہ سے بے انتہا محبت کرے، جو بھی اس کو نعمتیں حاصل ہیں ان کو رب العالمین کی طرف منسوب کرے. جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم جمع کیا کریں، اپنے پاس اکٹھا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمع کرنا چاہتے ہو، اکٹھا کرنا چاہتے ہو، لسان ذاکر، ایسی زبان اپنے پاس رکھو جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وقلب شاکر، اور ایسا خزانہ اپنے پاس رکھو، ایسا دل اپنے پاس رکھو جو شکر کے جذبات سے معمور ہو. قلب شاکر، شکر ادا کرنے والا دل. تو شکر ہمیں دل سے ادا کرنا ہے، شکر ہمیں زبان سے بھی ادا کرنا ہے. زبان سے انسان محبت اور خوشی کے ساتھ ایسے الفاظ ادا کرے جن سے پتہ چلے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے راضی ہے.
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد، یقیناً اللہ کو اس بندے کی ادا بہت پسند ہے. کس بندے کی؟ ان یأکل الاکلہ، ایک نوالا کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا کھانا کھاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے. اللہ کو ایسے بندے کی ادا بہت پسند ہے. اللہ ایسے بندے سے راضی ہے جو ایک نوالا کھا کر کے الحمدللہ پڑھتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے، 3 سانس میں پانی پیتے تھے. جب آپ گلاس پیالہ جب اپنے منہ کے قریب لے جاتے تو بسم اللہ کہتے تھے، جب آپ اپنے پیالے کو منہ سے ہٹاتے تو الحمدللہ کہتے تھے. پھر جب آپ اپنا گلاس پیالہ منہ کے قریب لے جاتے بسم اللہ کہتے، پھر پیالہ ہٹاتے آپ الحمدللہ کہتے. ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کا ایک تیسرا انداز یہ ہے کہ عملی شکر. عملی شکر، عملی شکر کا مطلب کیا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرے، نافرمانی کے کاموں میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرے. کان اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان، آنکھ، دل، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا. ان نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کریں. اللہ کی کیسی عجیب و غریب نعمتیں ہیں، کیسے کام کرتی ہیں. یہ بھی اپنے دل میں لائیں. اگر یہ نعمت نہ ہوتی، اگر میں نعمت آنکھ سے محروم ہوتا تو میری کیا حالت ہوتی؟ اگر میں نعمت کان سے محروم ہوتا تو میری کیا حالت ہوتی تھی؟ کبھی غور کریں تنہائی میں. اور ان اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال کریں. اللہ نے آنکھ دیا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، اس سے بے حیائی پر مبنی پروگرام نہ دیکھیں. اللہ نے کان دیا ہے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، گانے بجانے نہ سنیں، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگائیں، نافرمانی کے کاموں میں ان کا استعمال نہ کریں. دیکھیں عملی شکر کے بہت سارے نمونے ہو سکتے ہیں. شکر نماز کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، نماز پڑھ کر کے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، آپ کے پیر سوج جاتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بھی ایسی خبر آتی جو خوشکن ہوتی، آپ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. یہ بھی عملی شکر کا انداز ہے. اگر کوئی آپ کو ایسی خوشخبری ملے، ایسی خبر آپ کو ملے جو خوشکن ہو تو فوراً سجدے میں گر جائے. صحیح الجامع کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسی خبر ملتی جو آپ کو خوش کرنے والی ہوتی تو آپ یہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اگر کوئی ایسی خبر آپ کو پہنچتی جو آپ کو پسند نہ ہوتی تب بھی آپ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. دیکھیے یہاں ایک بات، ایک نقطہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے. اگر آپ کو کسی انسان کے حوالے سے کوئی نعمت حاصل ہو، ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کا بھی شکر ادا کریں. آپ بھوکے تھے، کسی نے آپ کو کھانا کھلا دیا. آپ سفر پر جانا چاہتے تھے، کسی نے آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا. آپ بیمار تھے، کسی نے بیماری سے علاج کے لیے روپیہ فراہم کر دیا. تب ایسے سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ جو محسن ہے، جس نے آپ پر احسان کیا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرے. اللہ کے شکر کا بہانہ بنا کر کے تکبر کی روش اختیار نہ کرے. ہرگز یہ نہ کہیں اگر تم نے مجھے کھانا کھلا دیا تو کون سا تیر مار دیا،
میں تو اپنے حصے کی روزی تمہارے دسترخوان پر کھا رہا ہوں. اس طرح کی بات نہ کریں. جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کریں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. جس انسان کی طبیعت یہ ہو، جس انسان کا مزاج یہ ہو، جس انسان کی فطرت یہ ہو کہ وہ اللہ جو بندوں کے احسانات کی قدر نہ کرے، وہ اللہ کے احسانات کی کہاں قدر کرے گا. تو اگر کسی انسان کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی نعمت حاصل ہو، آپ اس کا شکر ادا کریں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے دیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیکھیں اگر آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں، احسان کرنے کے بعد آپ بھول جائیں، لیکن کوئی دوسرا آپ پر احسان کریں تو کبھی آپ کو اس کے احسان کو فراموش نہیں کرنا ہے، اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولنا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ. اے لوگوں، جو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ چکا دو. اگر تم اس کا بدلہ چکا نہیں سکتے تو اس کے لیے اتنی دعائیں دو تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے، کوئی اچھائی کی جائے، اس کو چاہیے کہ بدلے میں کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرہ کہیں، اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے. فقد ابلغ فی الثناء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شکر کی انتہا کر دی. ابو الحیثم ایک صحابی رسول، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کھانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے کہا اپنے ساتھی کا بدلہ دو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بدلہ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کی دعا دو، اس کے لیے برکت کی دعا دو. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کھانے کی دعوت دی. آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، کھانے کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا کی. تو آپ کسی کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں، ضرور جس نے بھی آپ کو دعوت دی ہے آپ اس کے لیے دعا دے. افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. دعا دینا ہے آپ. دیکھیے قرآن مجید کا وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے. مدین میں کنویں کے پاس لوگوں کا بھیڑ دیکھا آپ نے، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وہیں آپ نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو رو کے علیحدہ کھڑی تھی. وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا. آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی ہو؟ تو ان دونوں